السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ایک بار پھر آپ کا ہمارے اس چینل اسلامی درس کے شرعی مسائل پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں، سوالات بھیجتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو، احباب کو یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیا کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ بڑا خوبصورت پروگرام ہے، اچھا لگتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہفتہ وار، ہر جمعے کی ہر جمعے کی شام یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام شرعی مسائل، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اسی تعلق سے سوالات ہیں۔ ایک صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ جو کرونا ویکسین جو چل رہے ہیں، ویکسینیشن ہو رہا ہے، کیا یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں۔ ویکسین بھی انجیکشن کی طرح ہے جی، اور روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں۔ جیسے انجیکشن لگوا سکتے ہیں ویسے ہی ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا خطرہ ہو کہ آپ کا روزہ پورا نہیں ہو سکے گا، یا اتنی شدت کے ساتھ آپ کو بخار آ جائے گا کہ آپ روزے باقی نہیں رکھ سکیں گے، اس طرح کے اگر خطرات ہوں یا اس طرح اگر ہو رہا ہو تو پھر رمضان میں نہ لگوائیں، اس لیے کہ باقی روزے آپ کے خطرے میں آ جائیں گے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو جس طرح انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے ویسے ہی ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ویکسین روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں۔ لگوا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بس سوال یہ دھیان رکھیے ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جو اثرات مرتب ہوں ان اثرات کی وجہ سے آپ کے باقی روزے رہ جائیں یا باقی روزے رکھنے کے قابل آپ نہ رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ جس طرح کے لوگوں میں مشہور ہے، ہم بھی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کسی آدمی کی اگر ایک تراویح چھوٹ گئی تو بہت سے لوگ پھر باقی تراویح نہیں پڑھتے، کہ ان کی تراویح کمپلیٹ یا مکمل نہیں ہو پائیں گی، ایک تراویح ان کی چھوٹ گئی ہے۔ تو جن حضرات کی ایک تراویح یا کچھ روز کی تراویح چھوٹ جاتی ہیں، باقی دنوں کی تراویح وہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ان کے ثواب میں کچھ کمی رہے گی؟ کیا معاملہ ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح ہر دن سنت ہے، اور ہر دن کی تراویح ایک الگ سنت ہے۔ اسی سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک سنت ادا نہیں کی گئی ہے تو پھر ہم باقی تمام سنتیں ادا نہ کریں، یا اگر ہم نے 10 سنتیں ادا نہیں کی تو باقی 20 سنتیں بھی ادا نہ کریں۔ ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی سمجھ آپ میں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جتنی سنتیں ہیں یا تو سب کو ادا کیا جائے، اور اگر ایک بھی چھوٹی تو پھر کوئی سنت ہم ادا نہیں کر سکتے، تو تراویح الگ الگ سنت ہے رمضان کے 30 دن میں، 29 ہوں یا 30 ہوں، ہر دن تراویح سنت ہے۔ اگر ایک دو تراویح آپ کی چھوٹ گئی تو اس دن آپ نے سنت ترک کی، اس کا وبال آپ کے سر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو ایام ہیں ان میں تراویح آپ پڑھیے، بالکل پڑھیے، اس لیے کہ تراویح جس طرح ان دنوں میں سنت تھی آپ کے لیے ویسے ہی ابھی بھی سنت ہیں، اور اس سنت کو ادا کیجیے تاکہ اس کا وبال آپ کے سر نہ آئے۔ یہ عجیب سی بات لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ تراویح اگر ایک دن چھوٹ گئی یا 2 دن چھوٹ گئی شروع میں، بعض لوگ تو صرف اسی خوف سے تراویح پڑھنے نہیں جاتے کہ اگر ایک دن پڑھ لی تو 30 دن پڑھنی ہوگی۔ عجیب و غریب بات مشہور کر رکھی ہے۔ سنت ہر دن ہے، آپ جتنے دن کی سنت چھوڑیں گے اتنے دن کا وبال آپ کے سر ہوگا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے دن کی تراویح چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کوشش کیجئے تراویح ہر دن پڑھی جائے،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا اور اس کی شب میں تراویح کو میں نے سنت فرما دیا۔ جی تو اس کا حکم دیا، اس کی ترغیب دی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس لیے تراویح ضرور پڑھا کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اب پھر ہم مہینے بھر کے لیے چھٹی پا جائیں۔ جی، یعنی ایک تراویح یا دو تراویح چھوٹنے کے بعد چاہیے کہ آپ اس کو باقی تراویح پڑھیں۔ ادا کریں۔ اچھا، ایک معلومات میں اور اضافہ چاہتا ہوں کہ کسی شخص کی تراویح چھوٹ گئی اور وقت نکل گیا تو کیا اس کی قضا وہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ تراویح سنت ہے جی، اور سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہوں گے یا نماز کے عادی ہوں گے تو بھی آپ اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی نماز قضا کرتے ہیں، ظہر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، تو ہم اس میں صرف فرائض و واجبات کی قضا کرتے ہیں، جی، سنن و نوافل کی قضا نہیں کی جاتی۔ تو تراویح کا اگر وقت نکل گیا تو وہ سنت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، آپ محرومی کا شکار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی اس کوتاہی کو، جس کی وجہ سے آپ کی تراویح چھوٹی، معاف فرما دے، اور آئندہ دن سے تراویح کو پڑھتے رہیے۔ لیکن بہرحال ایسا اگر آپ نے سوچا یا ایسا آپ کے ذہن میں آیا، بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ کچھ لوگ کم عمر والے بچوں کے روزے رکھوایا کرتے ہیں، 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کے روزے رکھواتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کیا ان کے روزے رکھوانا ضروری ہے یا بچوں سے زبردستی روزے رکھوانا ضروری ہے، یا بچے خود سے اگر چاہیں روزہ رکھنا تو ان کو روکنا چاہیے؟ کیا حکم ہے شریعت کا اس تعلق سے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں آپ نے جو بات کہی کہ 10 سال سے کم عمر والے بچے یا 12 سال سے کم عمر والے بچے، یہ 12 سال یا 10 سال سے کم کے بجائے آپ اس کو اس طرح کہیے کہ کچھ تو وہ بچے ہیں جو ابھی 2-3 سال کے ہوئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 4 سال کے ہوئے ہیں، انہیں روزے رکھوانے کی یا انہیں اعمال شرع کے مکلف کرنے کی یا اعمال شرع کو انجام دینے کی عادت ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچے جو 10 سال کے قریب ہو رہے ہیں، 7 سال تک پہنچ چکے ہیں، ان سے روزہ رکھنے کو کہا جائے تاکہ وہ اسلامی معاشرے کو، اسلامی عادات کو، اسلامی افعال کو پہچانیں اور ان احکام سے ان کا تعارف ہو کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی اسلامی تربیت کریں۔ تو اسلامی تربیت میں یہ سب آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو بتایا جائے کہ دیکھو نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ نماز ہوتی ہے، اتنے وقت کی نماز فرض ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے۔ ہاں، بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس پر بے وجہ ظلم نہ کیا جائے کہ آپ کوشش کریں کہ 3 ہی سال کا بچہ، 2 ہی سال کا بچہ روزہ رکھے گا کیسے نہیں۔ یہ اس طرح کی زیادتی یا اس طرح کا جبرن روزہ رکھوانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بلوغ کے قریب پہنچنے لگے، یعنی 7 سال کے اوپر ہونے لگے، تو پھر اس سے نماز کو بھی کہا جائے، اس سے روزے کو بھی کہا جائے، تاکہ وہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی عادت ڈالے اور اسلامی احکام سے مانوس ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز یکایک تو نہیں آ جاتی، بالغ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کچھ منٹ۔ تو جس بچے کی ابھی تک عادت نہیں ہے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کی، تو وہ کیسے ایک ساتھ نمازی بھی ہو جائے گا اور روزے دار بھی ہو جائے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے حکم دینا چاہیے، یعنی اس سے کہنا چاہیے نماز، روزے۔ اچھا، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر تاکید کے ساتھ کہنا چاہیے، ڈانٹنا پڑے، ڈپٹنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے آپ کو کرنا ہے۔ اس سے جو اسلامی احکام ہیں اس کو سمجھائیے اور ان پر عمل بھی کرائیے۔ یہ اسلامی آداب میں ہیں اور اسلامی تربیت میں ہیں، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بلا وجہ بہت چھوٹے بچوں پر زبردستی نہیں کی جا رہی ہے
تو کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسلامی تربیت کا ایک حصہ ہے، کروانا ہے آپ کو۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، یہ جو سماج میں چلن میں ہے اور آئے دن دیکھنے میں آتا ہے اور خوب چل رہا ہے، بچے کا پہلا روزہ رکھوانے کا چلن، جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں بڑا روزہ، یعنی اس کی بچے کی زندگی کا سب سے پہلا روزہ۔ اب ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ بچہ اب بچہ نہیں رہا بلکہ بڑا ہو گیا، اور صرف اس وجہ سے کہ اس کا بڑا روزہ ہونا ہے۔ بڑے روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب کو، محلے رشتہ دار کو افطار پارٹی دینا، اس میں دعوت دینا، تو اس کا تھوڑا خرچے کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کا وہ پہلا روزہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ 10-12 سال سے اوپر بھی ہو گیا اور اس کا پہلا روزہ صرف اسی وجہ سے نہیں رکھا گیا، تو اس کا کیا وہ بچہ گناہ گار ہوگا روزے جو چھوڑ رہا ہے، یا اس کے ماں باپ گناہ گار ہوں گے، یا اس چلن کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کو؟ ذرا اس کے لیے تھوڑا سا۔ یہ چلن بالکل غلط ہے جی، اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کا صرف اس وجہ سے روزہ نہ رکھوانا بچے کا کہ چونکہ روزہ کشائی ہونا ہے، بڑا روزہ ہونا ہے، ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بڑا روزہ کر سکیں، اس لیے روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بعض اوقات میں تو بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا روزہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ بچے کے ماں باپ کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں، یعنی اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ دولت نہیں ہے، تو پہلا روزہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی، پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ گناہگار کون ہوگا؟ جی، دیکھیے، اگر بالغ ہونے کے بعد بچہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے جی، تو بچہ گناہگار ہوگا۔ ایک اصول سمجھ لیجئے ہر عمل شرعی کے لیے کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں اس کے بعد ہی ہم مکلف ہوتے ہیں، جی، یعنی جب ہم بالغ ہوئے تب ہم پر روزے فرض ہوں گے، تبھی ہم پر نماز فرض ہوگی۔ یہ جتنے بھی فرائض ہیں، جو بھی ہم سے مطالبات ہیں، یہ بالغ ہونے کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہگار ہیں۔ جی، اس سے پہلے چونکہ ہم پر فرض نہیں تھا روزہ، اس لیے ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ماں باپ سے چونکہ یہ کہا گیا تھا، ماں باپ سے یہ مطالبہ تھا، جیسا کہ ابھی حدیث میں بتایا کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے آراستہ کیجئے اور ان کو روزہ یا نماز یا جو بھی احکام شرعیہ ہیں ان پر عمل کرانے کی عادت ڈالیے۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا نہیں کیا، اس کا وبال ان کے سر ہوگا۔ جی، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر روزہ نہیں رکھا تو گناہ بچے کے سر ہوگا۔ یہ تارک فرض چونکہ یہ ہے، یہ فرض چھوڑ رہا ہے، اس لیے اب گناہ اس کے سر ہوگا۔ دوسری بات، اس معاشرے میں یہ جو چلن ہے، یہ رسم ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا یہی ہے، دوسرے نیک کاموں میں بھی، صرف اسی میں نہیں، کہ اس کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ یعنی پھر ہم کسی نیک کام کو بھی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کام کو انجام دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کو ایک ایسا روپ دے دیتے ہیں، ایک ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ وہ روحانیت کا پہلو اس میں سے غائب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا پہلو غالب ہو جاتا ہے، جس سے اس طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ روزہ رکھنا خالص ایک اسلامی حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم پر فرض کیا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو ہم اسی کی خوشنودی اور اسی کی رضا چاہتے ہوئے روزہ رکھیں۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اب ہمارے بچے نے روزہ رکھ لیا، اب ہمارا بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا، تو یہ روزہ پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے یا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا؟ اور بھی معاملات میں اس طرح کے چلن ہمارے یہاں آ جاتے ہیں اور ہم انہی کو رائج کر دیتے ہیں اور انہی پر زور دینے لگتے ہیں، پھر اس کے نتائج برے آتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ شریعت سے دور ہونے لگتے ہیں،
وہ جو روحانیت تھی اس حکم پر عمل کرنے کی، وہ روحانیت ہم سے ختم ہو جاتی ہے، صرف اور صرف رسم و رواج کے نام پر باقی رہ جاتا ہے، جو بھی رہ جاتا ہے اس کی جو روحانیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل سنت و جماعت کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم کم از کم ان احکام میں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کو اس طرح تقریبات کی شکل دے کر اور اس طرح کے رواجوں کی صورت دے کر خود بھی گناہ میں شریک نہ ہوں اور دوسرے کو بھی گناہگار نہ کریں۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، اس میں آیا ہے، ایک ہمارے یہاں منجلا روزہ ہوتا ہے، تو اکثر اس منجلے روزے کی وجہ سے کچھ بچوں کے روزے وہ 1 سے لے کر 14 تک نہیں رکھواتے ہیں کہ 14 کو رکھوائیں گے، اور کچھ خاص انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ واقعی ان 30 روزوں میں سے یہ منجلا روزہ کچھ خاص ہے۔ تو معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی اس منجلے روزے یعنی 14ویں روزے کو کچھ فضیلت حاصل ہے، یا یہ عوامی استر پر لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو منجلہ روزہ مانا ہے؟ کیا اس کو واقعی کوئی فضیلت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ منجلا روزہ یہ اصطلاح صرف عوامی ہے، جی، اس کا شرعی کسی نص سے، کسی عبارت سے یا کسی فقیہ کے قول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم نے خود ہی ایک منجلا روزہ بنا دیا ہے اور اس کو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ منجلا ہے، اس کی الگ سے نہ کہیں کوئی فضیلت ہے، نہ الگ سے اس کا کہیں کوئی نام آتا ہے منجلے روزے کا۔ بس عوام نے اپنا دل سمجھانے کے لیے یا کس وجہ سے یہ لفظ ایجاد کیا ہے اور کیوں اس کو منجلا روزہ کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ آخر 14ویں روزے کو منجلا روزہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کی اپنی اصطلاح ہے، آپ لوگ اس کو منجلا روزہ کہیے، 14ویں روزے کو کہہ سکتے ہیں اگر سب سمجھ رہے ہیں 14ویں روزے سے منجلا روزہ، لیکن الگ سے اس کی کوئی فضیلت اور الگ سے اس کے لیے کوئی حدیث وغیرہ میں کسی طرح کا کوئی ذکر اس کا نہیں ہے۔ جیسے منجلے سے پہلے والا روزہ ہے ویسے ہی منجلے کے بعد والا روزہ ہے اور ویسے ہی منجلا روزہ ہے۔ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلت ہے وہ پورے ماہ کی فضیلت ہے، تمام روزوں کی فضیلت ہے، جو روزے کی فضیلت ہے وہ سارے روزوں کی فضیلت ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک عجیب و غریب رسم ہے کہ منجلے روزے کو ہم بڑا دن سمجھتے ہیں یا منجلے روزے کو ہم بڑا روزہ سمجھتے ہیں اور بچوں کا پہلا روزہ رکھوانے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ منجلا روزہ آئے تب روزہ رکھوایا جائے گا۔ یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بچہ اگر 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو پھر اسے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے۔ صرف منجلے ہی روزے کو نہیں بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے، کسی بھی دن اس سے آپ روزہ رکھوا سکتے ہیں، رکھوائیے تاکہ وہ عادی ہو روزہ رکھنے کا اور پہچانے اسلامی معاشرے کو، اگرچہ اس پر ابھی فرض نہیں ہے لیکن اسلامی احکام کو وہ پہچان سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوب، آپ کے سوالوں کے جواب مفتی صاحب نے عنایت فرمائے۔ ہمیں امید ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ حضرات کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ سے ایک گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے، واٹس ایپ گروپ پر، فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عاطف علی اور حضرت علامہ و مولانا مفتی سید واقف علی صاحب کو اجازت دیجیے، اور اسی طرح اپنے سوال بھیجتے رہیے، انشاءاللہ ضرور جوابات آپ کو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔